خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم دانائی کی تلاش کا ایپیسوڈ نمبر 65 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ سیریز جو ادب عالیہ، ادیب اور سماج کے حوالے سے ہے، اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے البرٹ کیمو اور ان کے ناول دی اسٹرینجر پر اپنی توجہ مرکوز کی تھی۔ آج ہم یورپ کے ایک اور ادیب، دانشور، فلاسفر ژان پال سارتر اور ان کے ناول نوزیہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ان دونوں ادیبوں کا ایک عجیب و غریب رشتہ تھا جس کو ہم بعد میں ایکسپلور کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم ایک ایکسٹرا ایپیسوڈ کریں کیونکہ ان کی دوستی بھی تھی اور ان کی کچھ رقابت بھی تھی، لیکن آج ہم زیادہ توجہ ژان پال سارتر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ ژان پال سارتر مختصراً یہ کہ یہ 1905 میں پیدا ہوئے، 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ جو ان کا معرکۃ الآراء ناول نوزیہ ہے، یہ انہوں نے 1938 میں، جب ان کی عمر صرف 33 برس تھی، یہ ان کا پہلا ناول تھا، لیکن وہ آخری دم تک اسے اپنا بہترین شاہکار سمجھتے رہے۔ ان کی زندگی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ تھا کہ انہیں 1964 میں جو نوبل پرائز ملا وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ کسی ادیب، شاعر، دانشور کو کسی ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی آزادی اور اس کی خود مختاری کے حوالے سے ایک قدغن ہے، وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ ایک اور حوالہ ان کا جو ان کی دوستی تھی سیمون دی بوآ کے ساتھ، جو 50 سال ایک غیر روایتی قسم کا ان کا تعلق تھا، وہ فیمنزم کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، یہ ایگزسٹینشلزم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی بہت اس حوالے سے مدد کی، تعاون کیا، ایک دوسرے کو انٹلیکچولی سپورٹ کیا۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کو اوور آل یہ ژان پال سارتر کی ذات، زندگی، شخصیت، ان کی پالیٹکس، ان کی لٹریری پالیٹکس، اس کا ایک اوور آل آپ کا تاثر کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈائمنشن کا آدمی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک جنرل آئیڈیا تھا کانشسنس کی فلسفی کے حوالے سے، اور اس پر جن ادیبوں، شاعروں اور فلاسفرس نے بات کی، اور ظاہری بات ہے سلسلہ کو نیا تو نہیں ہے، تو 16 سینچری سے اگر ہم رینے ڈیکارٹ سے سلسلہ شروع کریں تو اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، یعنی ایگزسٹنزم کے حوالے سے بھی، اور میں کہتا ہوں فینومنالوجی کے حوالے سے بھی، کانشسنس کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک زمانے میں ڈسکشن کیا تھا اس کے اوپر، مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور پھر بعد میں نئے فلاسفرس یعنی کانٹمپریری دور میں جیسپر تک بات بھی آتی ہے، اور وہ بھی اس پر گفتگو فرماتے ہیں، اور پھر کیرکیگارڈ بھی نظر آتا ہے، اور پھر ہیزل بھی نظر آتا ہے، اور پھر یہ بھی ہیں، اور پھر جیسے بھی آپ نے فرمایا ہمارے جن کا ہم نے ناول اسٹرینجر ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، جی کیمو ہیں، اور پھر نیتشے ہے۔ تو ایک پورا کا پورا ایک یہ دور نظر آتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ یہ 20ویں صدی کے خصوصاً جو ادیب ہیں، اور خاص طور پہ میں ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فرانس میں جرمن انفلوئنس آ گیا تھا، اور جس زمانے میں ان کی پیدائش ہے جیسے آپ نے بتایا 1905 میں، اور تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے ایک جنرل کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں، مگر میرا خیال ہے کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ہم ان کی لائف کی بات کر رہے ہیں۔ 1905 میں یہ صاحب پیدا ہوتے ہیں، 1.5 سال کے ہوتے ہیں، والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی باپ کا سایہ نہیں ملتا ہے۔ پھر ماں لے کر دادا کے پاس آ جاتی ہے، دادا ان کو پڑھاتے ہیں 11 سال کی عمر تک، اس میں انہیں میتھمیٹکس بھی پڑھاتے ہیں اور فلسفی بھی پڑھاتے ہیں۔ یہی انٹرسٹ ان کو لے کر فلسفی میجر بن جاتا ہے ان کا۔ 1924 میں یہ اس میں بیچلر کرتے ہیں، 1929 میں یہ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، 1930 اور 1935 کے دوران یہ جرمنی کے چکر لگاتے ہیں، اور پھر اس دوران ان کی ہسل سے ملاقات ہوتی ہے جو انہیں فینومنالوجی سے انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر یوں ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایز اے ٹیچر ایک کسی جگہ ہے، وہ لی ہیروے کوئی جگہ ہے، وہاں پر یہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اور 1938 میں وہاں پر یہ پہلا ناول نوزیہ لکھتے ہیں۔ مگر یہ سلسلہ وہاں رکتا تو نہیں ہے۔ 1939 میں ان کی کتاب نتھنگنیس والی آتی ہے، بینگ اے نتھنگنیس، 1940 میں وال آتی ہے، یہ لٹریری وہ کام چل رہا ہے ان کا، ورڈز آتی ہے ان کی آٹو بایوگرافی جب یہ 55 سال 1 سال کے ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف
یہ پالیٹکس میں جاتے ہیں. جب بھی آپ نے فرمایا پالیٹکس والی بات, تو پالیٹکس میں اس دوران یہ میں دیکھ رہا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ 1940 میں اریسٹ ہو گئے تھے یہ بھی, اور سیما جو ان کی ڈیوار جو ان کی گرل فرینڈ تھی وہ دونوں, اور اس کے بعد ان کی زندگی کا پورا پیٹرن ہم دیکھتے ہیں چینج ہو جاتا ہے. سوشل ڈس اوبیڈینس ریزن تھا, مطلب گرفتاری کا, کیونکہ یہ فریڈم کے قائل تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک پیپر ہے جس کو ایڈٹ کرتے ہیں, فرینچ میں نام تھا اس کا لیس ٹیمس ماڈرنس, جس کے اندر پولیٹیکل تھیوری پر ورلڈ ویوز کے پر لکھتے چلے جاتے ہیں. 1950 میں وہ کرٹک آف ڈائلیکٹیکل ریزنز کا سیکنڈ والیوم آتا ہے ان کا. 1971 کے اندر دا فیملی ایڈیٹ آتا ہے ان کا, جس کے اندر وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پورا کا پورا اسٹرکچر مارکسزم کی طرف آتا ہے. وہ مارکس کی تھیوری سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ بعد میں فرینچ کمیونسٹ موومنٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنوینئنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ماسکو سے ساری ڈکٹیشن لے رہے ہیں, تو پھر وہ ایک اگینسٹ بھی جاتے ہیں مارکسزم کے. وہاں ایک بڑا اسٹرکچر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے مارکسزم کے پاس سے جو ڈائلیکٹک تھیوری مل رہی ہے, جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول کا کانسیپٹ, وہاں پر ایک خاص ہمیں ان میں اور مارکس کے اندر ڈفرینسز نظر آتے ہیں. مارکس ایکسٹرنل کانشسنس کی, سوشل کانشسنس کی, سوشل ایکویلبریم کی, سوشل فریڈم کی بات کر رہے ہیں, یہ انر کور کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ریکنسائل ہوئی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مارکس سے پھر دور ہوئی ہے, اور پھر یہ لیفٹسٹ تو رہے مگر کمیونسٹ نہیں رہے, یا نہیں تھے کبھی بھی. یہ ڈیموکریسی چاہتے تھے, فریڈم چاہتے تھے, یہ کیپٹلزم کے بھی خلاف تھے, یہ کمیونزم کے ایک لحاظ سے خلاف تھے, مگر یہ سوشلزم کے, مارکسسٹ سوشلزم کے قائل تھے. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ نے بہت اچھا اس کا جائزہ لیا, ایک اوور ویو لیا. مجھے ان کی جو بلند اقبال صاحب جو ذاتی زندگی ہے اس میں چونکہ بطور نفسیات کے, مجھے یہ لگا کہ انہوں نے یورپ میں, فرانس میں ایک گروپ تیار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکچوئلز کا, ادیبوں کا, دانشوروں کا, جن کی سماجی بھی اہمیت تھی اور سیاسی بھی اہمیت تھی. اس وجہ سے انہوں نے ایک دانشور کو اس مقام پہ سوسائٹی میں لے گئے کہ جب ان کو 2 دفعہ ان کو جب اریسٹ بھی کیا گیا, تو اس کے بعد جب چارلز ڈیگال سے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اریسٹ کیا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ یو ڈونٹ اریسٹ والٹیئر, مطلب ہے کہ ان کو آزاد کر. تو مطلب ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو, دانشور کو ایک سماج میں ایک مقام دینا, کہ یہ چونکہ ایکٹیو, اس طرح تو ایکٹیو پولیٹزم میں نہیں تھے, لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ادیبوں شاعروں کو اپنا ایک سماجی رول ادا کرنا چاہیے. اور البرٹ کیمو کے ساتھ جو دوستی تھی, ایک یہ پہلو تھا. دوسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا, مطلب ایک تو ادیب کا رول اور ایک ادب کا رول, کہ ادب اور فلسفے کا جو آپس میں ایک رشتہ ہے, کہ آپ فلسفی, جیسے آپ نے کہا بینگ اے نتھنگنیس اور کرٹیک آف ڈائلیکٹیکل ریزن, یہ ایک پیور فلسافیکل وہ ہے. لیکن انہوں نے پلیز بھی لکھے, بلکہ میں نے ان کا نیوفلینڈ میں ایک پلے اٹینڈ بھی کیا, مطلب دیکھا بھی اسٹیج کے اوپر, نو ایگزٹ کے نام سے. وہ بہت دلچسپ ہے وہ, مطلب اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نو ایگزٹ میں جب آپ, مطلب میں تو آڈینس میں بیٹھا تھا, تو اسٹیج پہ ایک ہوٹل کا کمرہ ہے, اور وہ جو اس کا ویٹر ہے وہ آہستہ ایک 3 لوگوں کو لے کے آتا ہے ایک ہی کمرے میں, اور پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایگزٹ نہیں ہے. ایک ایگزٹ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی آئینہ نہیں ہے. مطلب میں نے واقعی, اگر آپ کریٹو بات کر رہے ہیں کہ اگر آئینہ نہ ہو, اس میں ایک خاتون ہے, 2 مرد ہے, ایک خاتون, اور جو صبح اٹھتی ہے اور وہاں پہ آئینہ نہیں ہے اور وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سمبولیکلی آرٹ کے اندر, ادب کے اندر جو فلسفہ اور جو نفسیات اور جو سماجیات ہے اس کا جو اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک دانشورانہ معاملہ تھا. آپ کو یہ جو ان کا پھر ان کا ایک پیس کے ساتھ بھی ہے کہ 1967 میں یہ برٹن رسل کے ساتھ ملے, اور انہوں نے یو ایس کے خلاف جو ویتنام پر جو انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف ان کا ایک سٹینڈ تھا. اور بلکہ یہ ایک زمانے میں یہ اور سیمون کیوبا بھی گئے تھے, کاسٹرو اور خاص طور پہ چگوارا کے ساتھ ان کا وہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک 3 ڈائمینشنل ادیب ہے 20ویں صدی کا, جو 3 ڈائمینشنل جو ایک دانشور ہے, بلکہ اب یہ زیادہ پاپولر ہوئے ہیں, یہ میں حاضرین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک برنارڈ ہنری لیوائی نے دا فلاسفر آف دا 20th سینچری, ساتر کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا دانشور سمجھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سماج کے اندر ادب کو, ادیب کو, فلسفے کو, نفسیات کو, پلیز کو ایک بڑا مقام دیا ہے.
اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اب یہ ایک متنازع ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ فلاسفر زیادہ تھے تو بعض دفعہ ان کی جو کریٹو جو تخلیقات ہیں وہ فنی طور پہ اس لیول کی، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس لیول پہ نہیں ہے جتنا ان کا فلسفہ ہے. تو وہ بہرحال ہم جب نوزیہ کی بات کریں گے. آپ یہ بتائیں مجھے تو ان کی جو سیمون کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ایک 50 سالہ دوستی، وہ اس نے کافی مجھے فیسینیٹ کیا کہ اس میں، اور سیمون خود بھی رائٹر تھی، اور پھر ان کا چونکہ اوپن ریلیشن شپ تھا تو ان کی ایک شاگرد تھیں جو ان کے ساتھ آ کے رہیں، اور پھر بعد میں سیمون نے ایک ناول لکھا، شی کیم ٹو اسٹے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سماجی، رومانوی اور ادبی کئی حوالوں سے، تو آپ کا ان دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے، جو محبت ہے، وہ آپ کو سیمون اور صادر کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ بھی بڑی فیسینیٹنگ بات ہے، کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے جو دور تھا یورپ کا وہ کنزرویٹو تھا، وہاں پر اتنی جلدی ایکنالجمنٹ اپروول نہیں مل سکتی. اور جو آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا نا، مجھے بھی یاد آتی ہے وہ کتاب، کہ وہ جو کتاب تھی شی کیم ٹو اسٹے، وہ کتاب انہوں نے I don't know is it a right word frustration or no، مگر جو فرسٹریشن ان کو تھی سیمن کو، وہ یہ تھی کہ وہ ایکنالج نہیں کر پا رہی تھی اس لڑکی کی فرینڈشپ کو یا اس لڑکی کی ان کی موجودگی کو. حالانکہ ایک فرینڈشپ ان کی اوپن فرینڈشپ تھی، لائک ان کے فرینڈس تھے، ان کی بھی دوستیاں تھیں، مگر وہ نہیں میں ایکنالج کر پا رہی تھی بینگ اے وومن. اس بات پر ان کو غصہ تھا اپنے اوپر، مطلب اس بات پہ غصہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ رہی. تو یہ بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کریٹو توانائی کی بات ہے کہ آدمی اس حد تک اپنا آپ کو کرٹیسائز بھی کرے اور ایکسپلور کرے کہ کہاں پر پرابلم ہے. کیونکہ بہرحال یہ فلاسفرس ہیں اور ان کے پاس ایک اچھی اس کی جسٹیفیکیشن ہے اس پورے کے پورے ریلیشن شپ کی. تو یہ بات تو ہے. کئی ایک باتیں ہیں جو بلا شبہ، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت سے فلاسفرز، بہت سے رائٹرز اپنی کتاب کی دنیا میں اور ہوتے ہیں، اپنی پریکٹیکل دنیا میں اور ہوتے ہیں. اپنی بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ دونوں طرف ملتے نظر آئے بالکل عام طور پہ. تو یہ اس معاملے میں بہرحال اب گریجولی بلند اقبال صاحب ایک اور بات ہے، چونکہ فیمنسٹ جو موومنٹ ہے اس نے کافی ساتر کو کافی ایک طرح سے تنقید کی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فری سیکس پہ بلیو کرتے تھے جیسے کہ سیمون نہیں تھی. لیکن جب میں نے ان کے خطوط پڑھے اور جب اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ پہلے سیمون نے اس کا آغاز کیا تھا، کیونکہ سیمون کے ایک کچھ اور مرد دوست تھے اور بعد میں بھی جب یورپ بھی، امریکہ بھی آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی اپنی اپنی جو غیر روایتی سوچ، غیر روایتی فکر، غیر روایتی جو طرز زندگی تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے ایک طرح سے نبھایا بلکہ اس کو ایک طرح سے لوگوں کو مطلب ایک طرح کو انسپائر کیا. اور مجھے جو ان کا جملہ ہے، جب 1980 میں یہ فوت ہوئے ساتر، تو چونکہ دونوں نان بلیورز تھے تو انہوں نے، سیمون نے اپنی کتاب، وہ بھی میں جو ہے نا اے فیئرویل ٹو ساتر، یہ میں لایا ہوں. اس کے اندر ایک جملہ ہے جو ان کے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ یور ڈیتھ سیپریٹڈ اس اینڈ مائی ڈیتھ ول ناٹ برنگ اس ٹوگیدر. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی دو دہریوں کا ایک بہت ہی مطلب کلیدی جملہ ہے جو اس سوچ کا اظہار کرتا ہے. بہرحال جہاں ہم بریک لیتے ہیں اور پھر ہم خواتین حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے ناول نوزیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. This is your new home, Mira. پردیس چلی ایک ننھی پری سہمی سی Mira. تھوڑی ڈری. خوش
Would you like to try some? Paneer biryani favorite. जगी माँ की सूरत करीब से ख्वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम, दानाई की तलाश का एपिसोड नंबर 65 पेश कर रहे हैं। आज हम आज का जो मौजू है वो यॉन पॉल सार्त्र और उनका नावल नौज़िया है। नौज़िया, जैसे कि मैंने पहले इससे में कहा कि ये 1938 में जब इनकी उम्र सिर्फ 33 बरस थी, ये नावल उन्होंने लिखा और ये एग्जिस्टेंशलिज्म और वजूदियत के फ़लसफ़े का एक बहुत ही भरपूर इजहार है, जिसके अंदर वो जो वजूदियत का फ़लसफ़ा है कि जो चीज़ें हैं, जो फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मौजूदगी, उनकी जो एग्जिस्टेंस है और जो इंसान की एग्जिस्टेंस है और जो इंसान का अपनी ज़ात के बारे में उसका जो शऊर है और जो इंसानी रिश्तों का शऊर है, इन तमाम चीज़ों को वो इस नावल में सिम्बॉलिकली कैरेक्टर्स के थ्रू ये उसका इजहार करते हैं। इसमें एक दो मर्द किरदार है, एक खातून का किरदार है। बहरहाल ये एक बहुत ही उस दौर के लिए एक बहुत ही एवंगार्ड और एक बहुत ही एक जदीद नुक्ता नज़र से इस नावल को लिखा गया है, जिसमें नफ्सियात भी है और समाजियात भी और फ़लसफ़ा भी है। तो बुलंद इकबाल साहब, आप मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये इसका जो एसेंस है, इसका जो कोर कहानी का हिस्सा, ताकि उनको एक, जिन्होंने नावल नहीं पढ़ा, उनको एक आइडिया हो जाए कि ये नौज़िया का नावल की सार्त्र की कोशिश क्या थी कि वो क्या पेश करना चाह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प नावल है। नाज़रीन को बड़ा मज़ा आएगा कि ये कहानी वैसी कहानी नहीं जो ट्रेडिशनल कहानी है। ये कहानी दरअसल डायरी के कुछ पेजेस हैं जो एक पब्लिशर को मिल जाते हैं, एक लड़के के जो 30 साल का है, जो एक जगह आया है, बेलियोर कौन सी जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर उस गाँव में वो एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ है पिछले 3 महीने से और कुछ लिख रहा है। और वो लिख क्या रहा है, वो चाहता है असल में कोई 18वीं 17वीं सदी का कोई एरिस्टोक्रेट था, रेबलियन क्या नाम था उसका, उसके बारे में रिसर्च करना चाहता है और उस किताब लिखना चाहता है। लेकिन 3 साढ़े 3 साल से वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, 3 साढ़े 3 महीने से लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। तो ये कोई कुछ पेजेस हैं जो पब्लिशर को मिले हैं और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो बड़ा ऑड अंदाज में है। कुछ पेजेस मिस हैं, कुछ सफ़े नहीं है, कुछ पे तारीख लिखी है 1932 से जनवरी से लगभग 1.5 महीने का किस्सा है। और उन पेजेस के अंदर जो कुछ भी है वो कुछ जगहों पर है, मतलब ये कि कुछ वाक़यात लाइब्रेरी में हुए हैं, कुछ वाक़यात स्ट्रीट पर हुए हैं, गली में, झील के किनारे, कुछ वाक़यात जो है वो कैफेटेरिया में हुए हैं, कोई वाक़या होटल का है। ये लड़का जो है, ये जिसका नाम एंटोनियो है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है और जो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसका एक पिछला किस्सा है। दिखाया ये है कि साहब ये वियतनाम से और कहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा है। इरादा तो इसका यही था कि इन साहब पे सर्च करे, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि इसके साथ जो वाक़यात होते चले गए तो वो अपने उसको एक फीलिंग आई जिसको हम नौज़िया कह रहे हैं, एक मतलाहट की फीलिंग आई। मतलाहट तो हम उसको नहीं कहेंगे, बट काइंड ऑफ ऑड फीलिंग, जिसको हम ऑरा कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो वो एक सेंसरी सी फीलिंग है, एक विजुअल सी फीलिंग है जो उसको आती है, जिससे उसको मतलाहट सा नौज़िया की फीलिंग है और वो उसकी सर्च में लग जाता है, बजाय इसके कि वो उन साहब की रिसर्च करे। इस सर्च के पूरे प्रोसेस को इन्होंने नौज़िया का नाम दिया है। अब इसमें कई एक वाक़यात हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, जब पहले दिन आता है तो नॉब को घुमाता है तो कहता है कि मुझे अपनी फिंगर्स जेली लाइक लग रही है, मुझे नॉब के बारे में समझ में नहीं आ रहा दरवाजे का। लाइब्रेरी में बैठा हुआ है तो स्टोन को देख रहा है तो कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। बाहर जाता है कैफेटेरिया में तो वहाँ पर बियर ग्लासेस को देखता है तो बियर का ग्लास उसको अजीब समझ में आ रहा होता है। तो वो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हैरानगी से देख रहा है और जो लोग हैं उसके इर्द गिर्द उनको भी। वहीं लाइब्रेरी में कोई साहब सेल्फ टॉट मैन के नाम से बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिक ऑर्डर में पढ़ते चले जा रहे हैं। उनका इरादा है कि पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ लें और वो हैरानगी से उनको देख रहा है और सोचा कि ये आदमी कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार उसे डिस्कस भी करता है और वो बताते हैं कि मैं आजकल फंगस के बारे में पढ़ रहा हूँ और इसके बाद फिर मैंने संस्कृत पढ़नी है और फिर मैंने जी तक पढ़ना है, फिर मैंने दुनिया की सैर पर निकल जाना।
ہوٹل میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہوٹل کی کوئی خاتون ہے, وہ لڑکی ہے کوئی لیسا, وہ ہوٹل کے مینیجر سے کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے جو مجھ سے عمر میں کم ہے, جو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, مگر میں اس سے اپنی فرینڈ شپ توڑنا نہیں چاہتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے محبت کرتی ہوں. تو یہ دل میں سوچتا ہے کہ تو اسے محبت نہیں کرتی, اصل میں تو اپنی فریڈم سے ڈرتی ہے. بالکل ایسی بھی ٹائم کو انہوں نے یوز کیا کہ یہ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں. میں سیدھے سیدھے قصے سنا رہا ہوں تاکہ ناول کا ایک اسکیچ بن جائے. جب اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی گرل فرینڈ کہتی ہیں کہ میں تمہیں جانتی ہوں, تم کیسے تھے, you used to be like that. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اب وہ نہیں ہوں اور میرے ساتھ کچھ عجیب تجربات ہو رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میرا آلریڈی کیپر موجود ہے, مجھے نئے تجربے میں شامل نہیں ہونا. تو یہ واپس آ جاتے ہیں, وہ فرینڈشپ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ٹائم زون کو بھی یوٹیلائز کیا انہوں نے. باہر کھڑے ہوتے ہیں جھیل کے کنارے, تو پتھر کو پھینکتے ہیں یا لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو یہ فیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو چیزیں ان کے ارد گرد ہو رہی ہے یہ سب کیا ہے, یہ لوگ خود کیا ہے, انینیمیٹ آبجیکٹ کیا ہے, بینگ پرسن کیا ہے. جھیل کے اندر پتھر پھینکتے ہیں, بچے ہنستے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں بچے مجھ پہ ہنس رہے ہیں. تو اس قسم کی ساری چیزیں جو ان کے سامنے ان دا فارم آف دی ایکسپیرینس ہو رہی ہیں, جس کو انہوں نے کانشیسنس کا نام دیا ہے, جو ایک کانشیسنس ان کے ارد گرد ہے, ان کی سراؤنڈنگ میں جو ہے, اس ساری چیزوں کو وہ ایبزارب نہیں کر پا رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہا ہے, خود اپنے بارے میں بھی شبہات کا شکار ہے, ان چیزوں کے بارے میں شبہات کا شکار ہے. اور الٹیمیٹ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک برگد کا درخت ہوتا ہے چیسٹنٹ کا, وہاں جا کر اس کی روٹس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بلیک ہے یا ڈارک بلیک ہے, تو یہ روٹس کیا ہے. تو اس کے اوپر پھر ریویلیشن آتی ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ دس از واٹ, کہ اصل میں یہ بینگ فار اٹ سیلف اور بینگ ان اٹ سیلف کا کانسیپٹ ہے, جس کو وہ وہاں پہ کیچ کرتا ہے. یعنی یہاں پر سارتر لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بینگ ان اٹ سیلف از دا انینیمیٹ آبجیکٹ اینڈ بینگ فار اٹ سیلف از دا آپ انسان ہے. اور یہ اصل میں وہی پروسیس ہے, اور ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس کو وہاں پر وہ, اور اس کے بعد پھر وہ نوزیہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس آدمی پر نہیں لکھوں گا, کیونکہ میں جس آدمی پر لکھ رہا تھا اصل میں وہ آدمی از اے ٹائم گون, ہسٹری ہے. وہ اصل میں اپنی ایگزسٹنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں لگا ہوا تھا, اس پر لکھ کر اصل میں تو مجھے ایگزسٹنس پہ, اپنی ایگزسٹنس پہ لکھنا چاہیے, مجھے پریزنٹ میں ہونا چاہیے, پاسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ گرل فرینڈ کا بھی جانا اور وہ سب کچھ بھی, اور درمیان میں کچھ اور باتیں بتائی رائٹر نے کہ ٹرین میں دوڑتا ہو جاتا ہے, ٹرین میں چڑھ جاتا ہے, یعنی وہ فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ میں آتا ہے. تو ایسے کئی چیزیں ہیں. سوری میں نے زیادہ ہی, کوئی بات. تو اسی آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کی جو انوالومنٹ ہے, جو مطلب جو پروٹیگونسٹ ہے, کہ وہ زندگی کے ارد گرد جو واقعات ہیں, جو حادثات ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ ایموشنلی میننگ فل کیسے انوالو ہوتا ہے, اس کا میں نے ایک دو پیراگراف چنے. ایک پیراگراف ہے ایڈونچرز کا, کہ ایڈونچر کیا ہے. وہ کہتا ہے آئی ہیو نیور ہیڈ ایڈونچرز, تھنگز ہیو ہیپنڈ ٹو می, ایونٹس, انسیڈنٹس, اینی تھنگ یو لائک, بٹ نو ایڈونچرز. اٹ ازنٹ اے کویسچن آف ورڈز, آئی ایم بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ. There is something to which I clung more than all the rest, without completely realizing it. It wasn't love, heaven forbid, not glory, not money. It was, I had imagined that at certain times my life could take on a rare and precious quality. There was no need for extraordinary circumstances. All I asked for was a little prescience. تو یہ ایک پہلو ہے کہ آپ جب زندگی کے واقعات میں اپنے معنی ڈالتے ہیں یا اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, تب اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے, ورنہ ایک زندگی گزر رہی ہے. اسی طرح جیسے آپ نے وہ کہا اس خاتون کا, جب خاتون آئیں ان کے پاس اور ان کا جو ڈائلاگ ہے جو آپ نے ذکر کیا بہت اچھے طریقے سے, اس کو میں نے کہا ناظرین دیکھنے والے کو, وہ کہتے ہیں she looks at me with scorn. You would like me to believe you have thought exactly the same way I have. You really amaze me. I can't convince her. All I do is irritate her. I keep quiet. I want to take her in my arms. Suddenly she looks at me anxiously. Well, if you have thought about all that, what can you do? I bow my head. I outlive myself. She repeats heavenly. What can I tell her? Do I know any reasons for living? I am not as desperate as she is because I don't expect much. I am rather amazed before this life which is given to me, given for nothing. I keep my head bowed. I don't want to see Annie's face now. یہاں پر وہ زندگی کا مقصد اور محبت کا مقصد اور اس رشتے کا تعلق, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ڈائلاگز جو ہیں یہ ساتر نے بہت ہی چابک دستی سے اور بہت ہی ایک سمبولکلی بہت سے ایشوز کو مطلب اپنے ڈائلاگز میں یا کرداروں کے تھرو پیش کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزسٹینشلزم کی فلسفی
کا سمبولک پریزنٹیشن تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو بینگ اے نتھنگنیس میں بہت مطلب ڈیٹیل کے ساتھ کہ جو آبجیکٹس ہیں, جو انسان ہیں, اور جو انسانوں کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناول نے اور اس سوچ نے یورپ کو بہت متاثر کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو ان کی جو ایگزسٹینشلزم کی فلسفی ہے, آپ کو یہ مطلب سارتر کی فلسفی نے سے آپ کا کیا تاثر, آپ کا کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی سوچنے کی بات ہے یہ, کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے اس حوالے سے. بلکہ میں اس بات کو فنومنالوجی سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایگزسٹینشلزم کو وداؤٹ فنومنالوجی کی سمجھنا ذرا سا, سب سے پہلے تو دوستوں کو یہ بات یقیناً پتہ ہی ہوگی, میں صرف ریمائنڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جو فنومنالوجی کا کانسیپٹ بیسیکلی ہے کیا, یہ کانشسنس ہے کیا, کانشسنس از اٹ ایکسپیرینس, کیونکہ سارتر اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو نوزیا کی فیلنگ آ رہی ہے وہ بٹوین ٹو ہی ہے, وہ جو گرے ایریا پھنسا ہوا ہے کہ یہ ایکسپیرینس ہے فرام دا پاسٹ, یعنی ہمارے پیچھے, یا پھر یہ محض ایک اسٹریم آف کانشسنس ہے جو ہمارے سامنے فلو ہوتا چلا جا رہا ہے, یا پھر یہ جو کچھ بھی ہے, مطلب جو کچھ بھی, فار ایگزامپل آڈیٹری, ہم جب کانشسنس کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس کو الیکٹروکیمیکل فنومنا کہہ دیتے ہیں نا, تو مائنڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ صاحب آڈیٹری سینس ہے, یہ ویژول سینس ہے, یہ ٹیکٹائل سینس ہے, یہ 5 سینس ہیں, ٹچ کا سینس ہے, اور یہ آلفیکشن ہے, جس سے ہم دنیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں, دیٹس اباؤٹ اٹ. تو پھر ڈیکارڈ نے کیا کیا, اس نے کہا سارے سینسز بند کر دیتا ہوں, اب دیکھتا ہوں کہ میں کانشسنس ہوں کہ نہیں. تو جواب یہی آیا بعد میں ہائیڈگر کا ہے, کس کا, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, اگر آپ سارے کانشسنس بند بھی کر دیں گے تو کانشسنس آف دی کانشسنس از دا کانشسنس. تو الیکٹریکل کیمیکل جو کنیکشن ہے بٹوین دا باڈی اینڈ مائنڈ وہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پھر امیجنیشن کیا ہے, پھر میموری کیا ہے, پھر ایموشنس کیا ہے, پھر اورینٹیشن کیا ہے, پھر ٹیمپورل سینسیشن کیا ہے, پھر سینٹرل سینسیشن کیا ہے. تو کانشسنس از ناٹ دیٹ ایزلی اپ. پھر اس کے اوپر ایک ناول لکھنا جیسا کہ انہوں نے تجربہ کیا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ اس کانشسنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اور اس میں اپنی پریزنس کو, اٹس کائنڈ آف لائک کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ نہیں کریں, یعنی ایک کانسیپٹ تو ہمیں کیرکیگارڈ سے ملتا ہے کہ صاحب ایگزسٹنس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں قدرت سے, خدا کے کانسیپٹ سے, یا بقول کیسے ریلیجن سے, تو صاحب اس کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے. دیٹس ناٹ دا رائٹ وے, کیونکہ دوسری طرف نیتشے آ جاتا ہے. نیتشے کہتا ہے نہیں صاحب گاڈ از ڈیڈ, یعنی گاڈ کی فلسفی ختم ہو چکی ہے, دیر از نو گاڈ. تو پھر اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس والی بات سارتر کی طرف نکلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کانشسنس کا پورا ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم سینسری کنیکشن سے اور مائنڈ باڈی کنیکشن سے ایکسپلین کر رہے ہیں, وہ ایکسپلین ویسا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس لیے یہ جو رائٹنگ کی بات ہے, یہ ایک بہت مشکل پروسیس ہے جس میں یہ گئے اور اس کے ساتھ انصاف کیا. اب اس کی جو میننگز ہیں سر, میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اور بھی ایکسپلور کریں, کیونکہ بات وہاں رکتی نہیں ہے, بات رکتی ہے ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس کو لے جا کر فریڈم کے ساتھ ملاتی ہے. کیونکہ فریڈم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جب آپ کو کنڈیم کیا گیا, جب آپ کو لائف کے اندر تھرو کیا گیا, جب آپ کو ایک ایسے نتھنگنس سے آپ کو سم تھنگ بنا کر ڈال دیا گیا کائنات کے اندر, اور پھر اس کے بعد آپ جو آپ کہنے کو آپ فری ہیں, بٹ دا فریڈم اٹسیلف انٹو has some responsibility. تو responsibility of freedom کا جو کنیکشن ہے which is very cemented, جو سارتر ڈسکس کر رہا ہے. تو بلند اقبال صاحب, آج ہم اس پروگرام کو گریجولی اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس ہے, یہ بیسیکلی پلیٹو کے وقت سے جو مذہبی رجحان تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس, کہ خدا نے کائنات بنائی, خدا نے ایک معنی دیے, اور ہم انسانوں کو اس خدا کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو ہمارا انسان کا مقصد جو ہے وہ چاہے عبادت ہے اور چاہے خدمت ہے, وہ پہلے سے فکس ہو چکا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی نیچر نہیں ہے, وہ خود اپنی نیچر کو ایک معنی دیتا ہے, اور جو انسان چاہے وہ معنی دے, جو چاہے وہ اس کو معنی نہ دے, لیکن لائف اپنے طور پہ ایک میننگ لیس, اس میں ایک بے معنویت ہے جس میں انسان ایک معنی ڈالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کافی دقیق, مشکل اور دشوار معاملہ ہے, تو ہم ایک اور ایپیسوڈ خواتین حضرات کریں گے جس میں ہم البرٹ کیمو کی فلسفی اور سارتر کی فلسفی کو, ان کی شخصیت, ان کی ذات, ان کے ریلیشن شپ کو ایکسپلور کریں گے.
بلند اقبال صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ایبسرڈزم پہ بات کریں گے، میں ہیومنزم اور ایگزسٹینشلزم اور جب فنامنالوجی ہے، کیونکہ کارل جاسپرز، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، سائیکالوجی میں بھی سائیکائٹری میں بھی ایک کارل جاسپرز کا ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے. تو ہم اگلا ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہم البرٹ کیمو اور سارتر کا ایک تقابلہ کریں گے. میں آپ کے لیے کچھ کتابیں لاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں، جو لوگ زیادہ دلچسپی سے ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. واٹ از لٹریچر، یہ سارتر کی بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس میں ادب کے حوالے سے بہت کچھ ہے. اور ان کی جو بھی انہوں نے بلند اقبال نے ذکر کیا، کرٹیک آف ڈائلیکٹیکل ریزن، یہ بھی بہت دلچسپ کتاب ہے. اور کسی نے ان کی پوری فلسفی کو 100 صفحوں میں نیل لیوی نے سارتر کے نام سے، کہ وی آر کنڈیمڈ ٹو بی فری. تو یہ کتابیں ہیں، آپ کو بہت مل جائیں گی، لیکن میرے لائبریری میں جو 2-4 کتابیں تھیں وہ میں آپ کے لیے لے آیا. تو آج ہم سارتر کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن اگلی دفعہ ہم سارتر اور کیمو کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. کینیڈا میں چونکہ شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.